نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین مجلس، عزیز دوستو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے، وہ وحی بنیادی طور پر ان کی اقوام کی مکمل ہدایت کا نظام العمل ہوتی ہے۔ اسی وحی کی جو باقاعدہ ایک منضبط شکل ہے، اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اولو العزم پیغمبروں پر کتابیں بھی نازل کیں، اور اس کتاب کا بنیادی مقصد اپنی امت کو زندگی کا ایک پورا لائحہ عمل دینا ہوتا ہے۔ انہی کتابوں کی جو جامع شکل ہے اور ایک کامل صورت ہے، وہ قرآن حکیم۔ قرآن حکیم گزشتہ تمام کتابوں کا سب سے زیادہ مستند ایڈیشن۔ اس کتاب میں پچھلی تمام کتابوں کے جو بنیادی مضامین ہیں، وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو ناقابل تنسیخ ہیں، وہ تمام کی تمام اس قرآن حکیم کا حصہ بنا دی گئی۔ گزشتہ کتابوں کی تعلیمات کا اگر کوئی مستند ذریعہ ہے تو وہ قرآن حکیم ہے۔ گزشتہ کتابوں کی جس تعلیم کی قرآن حکیم نے تصدیق کر دی، وہ حصہ سب سے زیادہ اس کتاب کا مستند سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن حکیم کا قرآن نے خود جو تعارف کرایا، وہ یہ کرایا کہ یہ گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی۔ قرآن کے ذریعے ہمیں تورات کے کتاب الہی ہونے کا علم ہوا، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ انجیل اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، زبور اللہ کی طرف سے نازل کی گئی۔ تو گویا قرآن حکیم کی تعلیمات بنیادی طور پر جامع تعلیمات ہیں۔ تو جس طرح گزشتہ کتابوں کو ان امتوں کی ہدایت کا دستور سمجھا جاتا تھا، تو اسی طرح یہ قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد اب یہ رہتی دنیا تک کل انسانیت کے لیے دستور ہے۔ اور دستور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسانیت اپنی زندگی کے ہر شعبے میں بنیادی اور اصولی رہنمائی پا سکتی ہے۔ تو قرآن حکیم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی زمانہ بعثت ہے، 23 سال کا جو بھی عرصہ ہے، اس پورے 23 سال میں اللہ کی طرف سے جو جو احکامات نازل ہوئے اور جن احکامات کو اس قرآن کا حصہ بنا دیا گیا، تو اب یہ تمام مجموعہ ہدایات 23 سال کا، یہ اب قرآن حکیم میں منضبط ہو گیا۔
اور قرآن حکیم کی آیات یہ تمام کی تمام ایک دوسرے کی تصدیق کرتی. اس کتاب کے اندر کسی بھی طور پر کوئی تضاد نہیں. اب 23 سال ایک قرآن کی نزول کی جو تاریخ ہے اسی کو قرآن نے دلیل کے طور پر ذکر کیا. 23 سال میں دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت سی تبدیلیاں، بہت سے واقعات، بہت سے مد و جزر ہوئے. مکی زندگی کے واقعات، اس میں قریش کی طرف سے جو دباؤ ہے، مظالم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے صحابہ کو ہجرت حبشہ کی اجازت دینا، آپ کا طائف کا سفر، پھر خود آپ کا مدینہ ہجرت کرنا، پھر مدینہ میں جا کے ایک نظام حکومت کا وجود میں آنا، پھر اپنے مخالفین کے ساتھ آپ کا میدان جنگ میں برسر پیکار ہونا. یہ جو 23 سال کی زندگی ہے بڑے مد و جزر کی زندگی ہے، اور بہت سارے نئے نئے واقعات بھی رونما ہوتے رہے. لیکن ان واقعات کے باوجود قرآن حکیم کی تعلیمات کے اندر ایک ترتیب ہے. کسی بھی قسم کا کوئی تضاد یا اختلاف نظر نہیں آتا. ورنہ دنیا کے اندر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اب بھی لکھی جا رہی ہیں. کتاب لکھنے والا کتاب کی اشاعت کے بعد ہی یہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کی مندرجات میں، اس کی ترتیب میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے دنیا کے اندر کتابوں کے ایڈیشن چھپتے ہیں. وہ ایڈیشن اس لیے چھپتے ہیں کہ اس دوران مصنف کے کئی خیالات بدلتے ہیں، کئی نئی معلومات اس کو مل جاتی ہیں، اس کو اپنے کسی تجزیے پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ کتاب 23 سالوں میں نازل ہو رہی ہے. مکہ کے حالات کچھ اور ہیں، مدینہ کے حالات کچھ اور ہیں. ایک وقت وہ ہے کہ جس میں مسلمان مغلوبیت کے دور سے گزرتے ہیں، ایک وہ وقت ہے جس میں غلبے کے دور سے گزرتے ہیں. لیکن تعلیمات کے اندر کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ملتا. اور اسی وجہ سے قرآن حکیم نے خود ذکر کیا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم پر غور و فکر نہیں کرتے. اور غور و فکر اس نقطہ نظر سے کہ یہ کتاب اپنی تعلیمات کے حوالے سے کتنی مربوط کتاب ہے، اس کی تعلیمات میں کس قدر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑاؤ موجود ہے، وہ ربط موجود ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کر رہی. اور پھر خود قرآن نے واضح کیا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہی کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتی، کوئی اور اس کو مرتب کرتا، تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف دیکھتے کہ ایک شخص مکہ کے اندر بات لکھ رہا ہے، ایک شخص مدینہ میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے، ایک میدان جنگ میں لکھ رہا ہے، ایک میدان صلح میں لکھ رہا ہے. کتنا اختلاف. لیکن اس کتاب کے اندر اختلاف کا نہ ہونا اور اس کے مضامین کا آپس میں جڑا ہوا ہونا، اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے.
کیونکہ وہ ذات ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کو جانتا ہے۔ غیر اللہ کے علم میں تو فرق ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے، کہ جو زمانہ گزر گیا اس کے بارے میں تو ہمیں معلومات ہیں، اور جو زمانہ گزر رہا ہے کچھ معلومات ہیں، کچھ کا ہمیں انتظار ہے، مستقبل کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور قرآن حکیم ان تمام تفصیلات سے بالاتر ہو کر جو رہنمائی دیتا ہے، اس رہنمائی کے اندر یہ زمانے کا بھی کوئی اختلاف ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس لحاظ سے گویا قرآن حکیم مکمل طور پر انسانی رہنمائی کا ایک دستور العمل اور ناقابل تقسیم ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن کا موضوع یہ انسان ہے، اس انسان کا یہ معاشرہ ہے۔ تو قرآن کا جو موضوع ہے وہ موضوع بھی ناقابل تقسیم ہے، چاہے انسان کی انفرادی زندگی کو لے لیں، اور چاہے انسان کا بحیثیت مجموع جو معاشرہ ہے اس کو لے لیں۔ انسانی زندگی کے اندر ربط کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کا سارا نظام ایک ہدایت کے تحت کام کرے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ شخص صحت مند ہے، کہ اس کے دل و دماغ، اس کے اعضاء کسی بھی کام کرنے میں یکسو ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کا دماغ کچھ سوچتا ہو اور ہاتھ پاؤں کچھ اور عمل کرتے ہوں، عقل کچھ کہتی ہو، جذبات کسی اور طرف لے جاتے ہوں، تو پھر ایسے شخص کو مریض کہا جاتا ہے، اس کے علاج کی ضرورت پیش آتی ہے، کہ اس کا جسمانی نظام جو ہے وہ ڈس آرڈر کا شکار ہے، اس کا دماغی نظام اپنے جسمانی نظام کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ تو جیسے ایک انسان کی صحت اس پر جڑی ہوئی ہے کہ اس کا پورا جسمانی نظام، دماغی نظام یہ مل کے کردار ادا کرے، تو اس کے نتائج ہوتے ہیں، اور اس عمل کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اور جہاں پر یہ سارے انسانی نظام کے جو ذیلی حصے ہیں یہ آپس میں اپنا ربط توڑ دیں، تو پھر اسی کو قابل علاج کہا جاتا ہے، کہ اس کی علاج کی ضرورت ہے، یہ صحت مند نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا یہ فنکشن اپنی جگہ پہ علیحدہ کام کر رہا ہے، یہ علیحدہ کر رہا ہے، یہ علیحدہ کر رہا ہے، بلکہ اس کو پورے جسمانی نظام، دماغی نظام کا جتنا بھی عمل ہے، اس کے دل کے نظام کا، سب کو ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرہ ہوتا ہے۔ معاشرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ صحیح معاشرہ یا صحت مند معاشرہ، کہ اس معاشرے کے جتنی بھی افراد ہیں، اجزاء ہیں، وہ تمام کے تمام آپس میں مل کر اپنا کردار ادا کریں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ محض ایک بھیڑ، محض ایک رش ہے۔ معاشرہ کب بنتا ہے؟ جب ان کے درمیان ربط پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسانی بستی وجود میں آتی ہے، شہر وجود میں آتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں شہری نظام بنتا ہے۔ تو معاشرہ بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب معاشرے کے افراد کے درمیان ایک تعلق، ایک ربط، اور پھر ان کے درمیان کاموں کی تقسیم ہو، کہ اس معاشرے کے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، ان شعبوں کا آپس میں ربط ضروری ہے۔ اس کا ایک معاشرتی شعبہ ہے،
اس کا داخلی شعبہ ہے، اس کے معاشی نظام کی مارکیٹ ہے، بازار ہے، اس کا ایک سیاسی اسٹرکچر ہے، اس کا ایک ڈھانچہ ہے، اس کا ایک بلدیاتی نظام ہے، اس میں جھگڑے تنازعات نمٹانے کے لیے ایک نظام ہے۔ یہ بہت سارے اجزاء ہیں۔ یہ اجزاء جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کے کام کریں گے تو ہم کہتے ہیں یہ ایک صحیح معاشرہ ہے، کہ جس میں تمام شعبے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط بھی ہیں، ایک دوسرے کی معاونت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہیں۔ اور اگر یہی شعبے ایک دوسرے سے کٹ جائیں، ایک دوسرے کی معاونت کی بجائے وہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت شروع کر دیں، ایک کا فیصلہ دوسرا شعبہ نہ مانے، دوسرے شعبے کے بعد تیسرے شعبے کی طرف سے مخالفت میں آ جائے، تو اسی کو انتشار کہتے ہیں۔ تو اس لیے معاشرہ بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کے سارے شعبے اور اسی طرح اس میں رہنے والے افراد کے درمیان جب ایک ربط پیدا ہوتا ہے۔ تو اب قرآن کا جب یہ موضوع ہے تو قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کی تو سب سے اساسی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے وہ نظام ہدایت دیا کہ جس نظام ہدایت کے جتنے بھی اجزاء ہیں، جتنی بھی تفصیلات ہیں، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، اور اس میں ہدایات کے اعتبار سے یا شعبوں کے اعتبار سے اس طرح کی تقسیم نہیں ہوتی کہ جس کے نتیجے میں ایک شعبے کی تعلیم دوسرے شعبے کی ہدایات کی مخالفت کرتی، بلکہ وہ سب کے سب انسانی معاشرے کو ترقی دینے میں، اس کی اصلاح میں، اس کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرتی۔ قرآن حکیم کی یہ آیت جو ابتدا میں تلاوت ہوئی، اس میں قرآن حکیم نے مذہبی کتابوں پر ایمان رکھنے والوں کے اس حصے کا، اس فاسد حصے کا ذکر کیا کہ جو اپنی کتاب کو پارا پارا کر دیتا، الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے قرآن کو اپنی کتاب کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ٹکڑوں میں بانٹنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے اپنے مفاد کے تحت اس کتاب کے ایک حصے کا انتخاب کر لیا کہ یہ وہ حصہ ہے کہ جس پر میں عمل کر کے اپنے آپ کو مذہب کے دائرے میں بھی رکھوں گا، مذہب کا ماننے والا بھی قرار پاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا جو ذاتی، انفرادی یا گروہی ایجنڈا ہے وہ بھی متاثر نہیں ہوگا۔ یہ ہے قرآن حکیم کو حصوں میں بانٹ دینا، حصے بکھرے کر دینا۔ انفرادی اخلاق میں سے کوئی ایک خلق لے لیا کہ یہ خلق جو ہے اس کو میں اختیار کر لیتا ہوں، اور دوسرے حصے کو میں ترک کر دیتا ہوں کہ وہ میرے معاملات میں رکاوٹ بنتا ہے، میری معاشرتی مصروفیات کے اندر اس کی وجہ سے حرج آتا ہے، میری سیاسی سرگرمیوں میں اس سے فرق پڑتا ہے، میری جو بازار کی معیشت ہے اس کی وجہ سے میں وہاں پر اپنے مفادات کو حاصل نہیں کر پاتا۔ تو اب وہ گویا کہ کتاب الہی کا، قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے اپنے ایجنڈے کے تحت، کہ میرے ایجنڈے میں کون سی بات ہم آہنگ ہو سکتی ہے، تو میں اس کو بنیاد بنا کر اپنے مذہبی ہونے کا اور مذہب سے تعلق کا میں چرچا کروں گا کہ میں تو مذہب کو مانتا ہوں، فلاں بات کو مانتا ہوں، فلاں چیز پہ عمل کرتا ہوں، اور وہ بڑا حصہ
جو اس کے مفادات کے مخالفت میں ہے، جو اس کو بتا رہا ہے کہ تیری معاشی سرگرمی درست نہیں ہے، جو حصہ بتا رہا ہے کہ تمہاری جو سیاسی حکمت عملیہ غلط ہے، جو حصہ رہنمائی کر رہا ہے کہ تمہارے اجتماعی اخلاق برباد ہیں، اس کو اس نے اپنے ایجنڈے سے نکال دی، اور ایک ایسا حصہ اس نے منتخب کیا کہ جس کے ذریعے اس کے مذہبی ہونے کا یا مذہب سے تعلق کا اظہار بھی ہوتا رہے، اور اس کا جو مجموعی مفاد ہے وہ بھی متاثر نہ ہو۔ اس کو قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے کہ الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے قرآن حکیم کو ٹکڑوں میں بانٹ لیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیمات نازل ہو رہی تھیں، ان تعلیمات کو آپ کے جو مخالفین تھے، اب اس کی ہدایت کا، اس کے اندر موجود علم کا، اس کے اندر موجود شعور کا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جو قرآن حکیم نے باقاعدہ ان کو تعلیم بھی دی، ان کو سمجھایا بھی، حتیٰ کہ اس کو چیلنج بھی دیا کہ اگر تمہارے پاس قرآن کی کسی بھی حکم کے حوالے سے کوئی بہتر یا اس جیسی کوئی چیز موجود ہے تو لے آؤ۔ جو قرآن حکیم میں کئی جگہ پر اس بات کا ذکر کیا کہ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس قرآن جیسی کوئی رہنمائی موجود ہے تو پیش کرے، لیکن ان کا مقصد تو کوئی ہدایت کا حصول تو ہے نہیں، ان کا مقصد تو اعتراض برائے اعتراض ہے۔ تو اب جب یہ بیٹھتے تھے اپنی مجلس میں کہ ہم قرآن حکیم کے خلاف کس طرح پروپیگنڈا کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے سے لوگوں کو روکا جا سکے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں لوگوں کے اندر کس قسم کا تأثر پھیلانا چاہیے، تو وہاں بھی قرآن کہتا ہے کہ اس میں بھی ان کی کوئی ایک رائے نہیں بنتی۔ وجہ یہ ہے کہ جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے۔ اگر کسی فکر کے آپ مقابلے پر بات کر رہے ہیں تو اگر واقعتاً اس فکر کے اندر کمزوری ہے، بے جان ہے، بے بنیاد ہے، تو اس کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ ایک ہی جیسی کرے گا۔ لیکن جب ایک مضبوط اور ٹھوس فکر موجود ہوتی ہے تو پھر مخالفین اس کے مقابلے پر اپنی کوئی ایک بات کہنے پہ متفق بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے اندر کمزوری تو انہیں مل نہیں رہی۔ اب چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے، کہ ہم اس طرح کہہ کے لوگوں کو اس سے دور کریں گے کہ شاعری ہے، تو شاعری کے الفاظ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کوئی اٹھ کے یہ کہنے لگا کہ یہ کہانت ہے۔ کہانت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مستقبل کی کچھ باتیں بتائی جاتی۔ اس زمانے کے اندر باقاعدہ ایک پیشہ ہوتا تھا جس کو کاہن کہا جاتا تھا۔ جو پیشہ ور شخص ہوتا تھا اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کے پاس جاتے تھے اپنے مستقبل کے حوالے سے، اس نے کوئی سفر کرنا ہے، کوئی تجارت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ تک بندی کر دیتا تھا۔ تو اب کچھ لوگوں کے خیال میں یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس تاثر کو عام کیا جائے کہ آپ کاہن ہیں، اور کاہن کے بارے میں معاشرے میں تصور ہوتا ہے کوئی ایک آدھ بات اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کئی باتیں غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ کسی نے پروپیگنڈا یوں کیا کہ یہ جو گفتگو ہے یہ اگلے آدمی کو بہت متاثر کرتی ہے، تو یہ کیفیت تو جادو کی ہوتی ہے کہ جادو کے ذریعے آپ کسی شخص کو
مسمرائز کر لیتے ہیں، اس کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اس کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو آپ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ساری گفتگو خود قرآن حکیم نے ذکر بھی کی اور بتایا کہ اب اس کا تجزیہ کیا جائے کہ قرآن کے مقابلے پر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، یہ جو ان کے افکار کے اندر، ان کے اقوال کے اندر، ان کے تبصروں کے اندر اتنا زیادہ فرق ہے، تو یہی اس بات کی علامت ہے کہ خود ان کے اندر بھی اس قرآن کے مقابلے کے لیے کوئی ایک حکمت عملی موجود نہیں۔ اور اس بات کی واضح علامت ہے کہ سچائی کے مقابلے پر جھوٹ بولنے والوں کے پاؤں نہیں ہوتے، بنیاد نہیں ہوتی۔ تو اب قرآن نے ان حقائق کو اس لیے بیان کیا کہ قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعلیمات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، اور جب قرآن کی تعلیمات کو حصوں میں بانٹا جاتا ہے تو اسی سے فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے۔ سوسائٹی کے اندر گروہیت کیسے پیدا ہوئی؟ یعنی وہ گروہ جو مسلمان کہلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے مفادات کے مطابق کسی نہ کسی آیت کا انتخاب کر لیا، اور اس طرح اس آیت یا اس ایک حدیث کی بنیاد پر ان نے اپنا پورا کا پورا ایک بیانیہ بنا لیا۔ حالانکہ کوئی بھی فکر اس وقت تک مستند نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس فکر کی جو بنیاد ہے اس کے تمام دلائل کو آپس میں مربوط نہ کریں، کسی ایک حصے پہ زور دیں اور دوسرے حصے نظر انداز کر دیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے ایک شخص اپنے جسمانی علاج کے اندر کسی ایک حصے کی کمزوری پہ سب سے زیادہ توجہ دے اور مجموعی نظام کو نظر انداز کر دے، تو کبھی بھی اپنی کسی ایک حصے کا علاج نہیں کر سکتا، چاہے جتنا مرضی اس پہ زور لگا لے۔ انسانی جسم کا علاج بھی مجموعی بنیاد پہ ہوتا ہے، اسی طرح انسانی معاشرے کا علاج بھی مجموعی بنیادوں پہ ہوگا، کسی ایک حصے کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو مکمل علاج کے لیے مکمل قرآن حکیم کی تعلیمات سے استفادہ ضروری ہے، اور کسی ایک تعلیم کو بنیاد بنا کر باقی تمام تعلیمات کو نظر انداز کر دینا، اسی سے معاشرے کے اندر گروہیت بھی پیدا ہوتی ہے، اسی سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے۔ انتہا پسندی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ آپ نے ایک جگہ پہ جا کے رک گئے، ایک انتہا پہ، آپ نے دوسری طرف کی بات کو، دوسری طرف کی تعلیم کو نظر انداز کر دی، اور اگر تمام پہلوؤں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اعتدال، کہ آپ نے دائیں کا بھی خیال رکھا، بائیں کا بھی رکھا، سامنے کا رکھا، پیچھے کا رکھا، سب چیزوں کا جب آپ خیال رکھتے ہیں تو اسی سے اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن کا اور دین کا جو مجموعی فکر ہے وہ تو اعتدال پر ہے۔ وہ اعتدال اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کے سارے شعبوں کو مد نظر رکھ کر اور وہ لائحہ عمل دیا جس کے نتیجے میں کوئی ایک شعبہ نظر انداز نہیں ہوتا، کہ کسی ایک شعبے کو آپ نے بہت اہمیت دے دی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ دوسرا پستی میں چلا جائے گا۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بحث چلتی ہے دین دنیا کی تقسیم کی، اب یہ تقسیم کی جو سوچ ہے یہی اعتدال سے ہٹی ہوئی سوچ ہے، کہ اول دین دنیا کی تو آپس میں کوئی بحث ہے بھی نہیں کہ دین ہے اور دنیا ہے، دنیا اور آخرت کی تقسیم تو بنتی ہے کہ اس جہان کی ایک زندگی ہے، اس کو ہم دنیا کہہ رہے ہیں، اور اس جہان کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک اگلا دور ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں۔
تو دین اور دنیا کی تقسیم کا تو تصور بنتا بھی نہیں ہے، ان کا آپس میں مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ اب جو تقسیم کر رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا چیز ہے کہ دین کے ایک حصے کو وہ کہتے ہیں یہ کل دین ہے، اور انسانی زندگی کے باقی حصوں کو کہتے ہیں یہ دنیا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسی سے انتہا پسندی پیدا ہو رہی ہے کہ ایک فرقہ وہ وجود میں آ گیا کہ جس نے چند اعمال کو دین کا نام دے کر اس نے باقی ساری دنیا کی مصروفیات، معمولات، معاملات کو خارج کر دیا، اور اس کے مقابلے پر دوسری فکر پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا دنیا ہی تو سب کچھ ہوتی ہے، یہ دین کا معاملہ تو ایک انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے، اختیاری نوعیت کا ہوتا ہے، اس نے دوسری انتہا پسندی اختیار کر لی۔ یا اسی طرح مادیت اور روحانیت کی ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، تو اب صرف مادیت کی طرف چلے گئے، روحانیت نظر انداز ہو گئی، ایک انتہا پسندی یہ پیدا ہوگی، مادہ پرستی کی انتہا پسندی۔ یا اس کے مقابلے پر روحانیت کی انتہا پسندی پیدا ہو گئی کہ مادی تقاضوں کا سرے سے انکار کر دیا گیا۔ تو انتہا پسندی پیدا ہی اس طرح ہوتی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کو ایک جگہ پر اور ایک فکر کے تابع رکھنے کی بجائے ان کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا جائے، اور کسی ایک چیز کو آپ ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر دوسری تیسری چیز کو سرے سے نظر انداز کر دیں یا اس کی حیثیت کم کر دیں۔ تو جتنی بھی فرقے پیدا ہوتے ہیں وہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی پاس جو بات ہوتی ہے وہ اپنے دائرے میں تو درست ہوتی ہے، لیکن اس دائرے سے نکال کر اس کو باقی دائروں میں جب لے کے جاتے ہیں جہاں کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے اس پر اس کو مسلط کرتے ہیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے انتہا پسندی۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا، بات جنگ تک پہنچی، تو اس دوران تجویز آئی کہ ہمیں مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، ہم اپنے درمیان ثالث مقرر کر لیں اور ان ثالثوں کے ذریعے ہم اس معاملے کو طے کریں۔ اس ثالث کو کہا جاتا ہے حکم مقرر کرنا، کہ درمیان میں افراد بیٹھ جائیں، دونوں فریق کی بات سنیں اور اس معاملے کو حل کریں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کی طرف سے، لشکر کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ ہم فیصلہ مل بیٹھ کے کریں، حکم مقرر کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے اتفاق کر لیا، حکم مقرر ہو گئے۔ اب اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے ایک گروہ حضرت علی سے علیحدہ ہو گیا، ان کی اطاعت اس نے ترک کر دی، بلکہ مقابلے پر آ گیا، اور اس نے نعرہ کیا لگایا؟ ایک مذہبی نعرہ لگایا، اور وہ نعرہ قرآن کی آیت کے ایک جملے پر مشتمل ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ حضرت علی نے جو یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو دونوں طرف سے ثالث بیٹھ کر طے کر لیں، تو حضرت علی نے اس آیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ حکم تو اللہ کا ہوتا ہے، اور جس نے بھی اس فیصلے کی تائید کی ہے، متفق ہوا، اس نے گویا اس آیت کا انکار کیا، اور آیت کا انکار کرنے والا اسلام سے باہر ہے، خارج ہے۔ اس بنیاد پر ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے خارج کر دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے خارج کر دیا، اور دونوں طرف سے جو ثالث مقرر ہوئے تھے ان کو بھی اسلام سے خارج کر دیا۔
یعنی ایک آیت کو بنیاد بنا کر انہوں نے قرآن کی ساری ہدایات کو پس پش ڈال دیا۔ وہ جو قرآن نے کہا الذین جعلوا القرآن عضین، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ قرآن کا فہم رکھنے کے اعتبار سے ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا کر اور ان کو قرآن حکیم کی تفسیر کا علم عطا کر، تو اسی وجہ سے ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کا فہم ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ تو ان کو بھیجا کہ ان کو بات سمجھاؤ، اور ساتھ ایک بڑی اہم بات کی، ایک ہدایت کی کہ اس قرآن حکیم کو سمجھانے کے لیے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کا جو عمل ہے، آپ کی جو سیرت ہے، اس کے ذریعے سمجھانا، کیونکہ جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اس نے قرآن کو کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا، کیسے عمل کرایا، کیسا نظام بنایا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اور آپ کی سیرت کو اور آپ کے اسوے کو نظر انداز کر کے صرف آیت پر بحث شروع کر دو گے تو ہر آدمی اپنی اپنی بات کرتا رہے گا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہے گا وہ دوسرا مطلب ہو گیا، اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو دین کے فہم کے لیے گویا کہ، اور خاص طور پہ قرآن کے فہم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فہم ہے، آپ کا جو عمل ہے، وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے وہاں سے ان کو بات سمجھانا، اور اسی طرح خود قرآن حکیم میں جو دیگر موضوعات اس سے جڑے ہوئے اس کے ذریعے سمجھانا۔ صرف ایک آیت لے کے بیٹھ جائے اور اس ایک آیت کی اپنی تشریح شروع کر دے، اس کو کیسے ویریفائی کیا جائے گا کہ یہ تشریح درست ہے کہ درست نہیں ہے؟ چنانچہ گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو بات ان کے سامنے رکھی ان کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن حکیم نے، یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو اس وقت ہمیں پیش ہے، دو جماعتوں کا آپس میں ایک ٹکراؤ ہے، ان کے درمیان ایک لڑائی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم نے تو ایک چھوٹے سے معاملے میں، اور وہ معاملہ جس کا تعلق صرف خاندان سے ہے، میاں بیوی سے، وہ میاں بیوی کے درمیان اگر معاملے میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو وہاں پر قرآن حکیم نے ایک ضابطہ دیا کہ دونوں طرف سے ایک ایک ثالث مقرر ہو جائے، ایک مرد کی طرف سے اس کی فیملی کا آدمی، ایک اس عورت کی فیملی کا آدمی، یہ دونوں بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھائیں۔ تو اب قرآن نے تو ایک چھوٹے سے معاملے میں، ایک خاندانی معاملہ، دو کا جھگڑا ہے، اس نظام کو درست کرنے کے لیے اس نے کہا حکم مقرر کرو، ثالث مقرر کرو۔ اور یہاں تو دو جماعتوں کا مسئلہ ہے جس میں سینکڑوں افراد موجود ہیں، اور ان کے اختلاف کے نتیجے میں خون خرابہ بھی ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر کہنا ہے کہ حکم اللہ کا ہوتا ہے، کوئی عقل کی بات کرو۔ تو گویا قرآن کی ایک آیت لے کر اور باقی تمام آیات کو نظر انداز کر دی، اور اسی پر انہیں پورے مذہب کی اپنی عمارت کھڑی کر دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس معاملے کو جس کو وہ سلجھانا چاہ رہے ہیں، اس کو انہوں نے اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا دیا۔ تو فرقے بنتے اسی طرح ہیں کہ کوئی ایک آیت اٹھائی یا کوئی ایک حدیث اٹھائی
اور اس پر اپنی پوری عمارت کھڑی کر دی، اور باقی ساری ہدایات نظر انداز کر دی کہ قرآن حکیم مجموعی کے طور پر کیا رہنمائی کر رہا ہے، احادیث میں کیا چیز موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا موجود ہے۔ تو معاشروں کے اندر یہ فکری خرابی اسی طرح پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی ہماری سوسائٹی کے اندر جہاں جہاں بھی خرابیاں پیدا ہوئیں، خاص طور پہ مذہب کے عنوان سے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر بھی انہوں نے کسی ایک آیت، کسی ایک حدیث کی بنیاد پر پوری شریعت کا نظام ہی تلپٹ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ جامع اسوہ حسنہ تھا، اس سے مکمل طور پہ انحراف کیا۔ چنانچہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر آپ کو بہت ساری شکلیں نظر آئیں گی۔ جیسے پہلے عرض ہوا کہ ایک وقت وہ گزرا ہمارے اس خطے کے اندر کہ دین کی روحانی تعلیمات کی بنیاد پر ساری سیاسی تعلیمات کا انکار ہو گیا، ساری معاشی تعلیمات کا انکار ہو گیا، سارے معاشرتی ہدایات کا انکار کر دیا کہ یہ اسلام تو صرف روحانیت کی تعلیم دیتا، اور اس روحانیت کی بنیاد پر گویا دین کے سارے باقی نظاموں کا انکار کر دیا گیا۔ پورا کا پورا ایک نظام بنا دیا گیا اس روحانیت کے نام پر ایسے افراد کا کہ جنہوں نے اس دور کے بیرونی نظام کو، جس کا یہاں پہ قبضہ تھا، اس انگریز کے نظام کو اس نے پوری طرح تقویت دی۔ کتنے دربار، کتنی خانقاہیں اس نام سے استعمال ہو، جن کا دعویٰ کیا تھا ہم روحانی تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں، اور اس روحانی تعلیم و تربیت کے نام سے انہوں نے یہاں پر انگریز کو مضبوط کیا، اس کی سیاست کو مضبوط کیا، اس کی پالیسیوں کو مضبوط کیا، اس کو فوجی طاقت مہیا کرنے کے لیے اپنے افراد مہیا کی۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی سوسائٹی کے اندر یہ بھی نظر آئے گا کہ سیاست کا سب سے بڑا اہم جز وہ جہاد کا عمل ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی دور اس سوسائٹی پر گزرا ہے کہ جس میں جہاد کے نام سے انہی مقاصد کو پورا کیا گیا جن مقاصد کے لیے کل تک جہاد کا انکار ہو رہا تھا۔ اب عام آدمی جو پہلے یہ باتیں سنتا رہا کہ انگریز کی ہمنوائی اس طور پر کی جاتی رہی کہ جہاد کی تعلیمات کا انکار کرنے والا فرقہ پیدا کیا گیا، تو جہاد کی اہمیت پہ جب گفتگو ہوتی رہی، لوگوں کی یہ ذہن سازی ہوئی کہ جہاد دین کے بنیادی تعلیمات میں شامل ہے، اس سے پھر یہ فائدہ اٹھایا گیا کہ جب لوگوں کے ذہن کے اندر اس جہاد کی اہمیت موجود ہے تو ہم اسی جہاد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ چنانچہ اس کے ذریعے معاشرے کے اندر اس جہاد کے نام سے کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو وہی بات جو قرآن نے کہی کہ الذین جعلوا القرآن عضین، کہ قرآن کو ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے، کہ ایک وقت میں روحانیت کی تعلیم دین بن گئی، ایک وقت میں جہاد کے نام سے جو عسکری سرگرمی تھی وہ دین بنا دی گئی، پھر اسی طرح جب اس کا سلسلہ لپیٹنے لگے تو پھر ایک اور سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ جو معاشرے کے اندر اخلاقی تعلیمات کی ترویج ہونی چاہیے۔ پھر ایسے فورم بنائے جانے لگے کہ جس کے ذریعے لوگوں کے اندر اخلاقیات کی بات چیت کی جائے، وعظ و نصیحت کی بات چیت کی جائے۔ پھر تصوف کے نام سے بھی ادارے بننے شروع ہو گئے۔ اب یہ ساری اصطلاحات
جو ہماری سوسائٹی کے اندر پیدا کی گئیں وہ اسی نقطہ نظر کو بتاتی ہیں کہ دین کی تعلیمات کا جو مربوط فکر ہے اس کے مقابلے پر وہ سوچ جو سوسائٹی کے اندر چیزوں کو پارا پارا کرتی اس کو ترویج دی کہ حالات کے مطابق جو حصہ مفادات کو پورا کر سکتا ہے اس کو بنیاد بنا کر سارے دین کی تشریح اس کے ساتھ جوڑ دی اور باقی تمام حصوں کو نظر انداز کر دیا۔ تو دین تو اصل میں نام ہے کل قرآن کا، دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا، دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جد و جہد کا، جو مکی زندگی اور مدنی زندگی کے دونوں حصوں پر، مکی زندگی کے آڑ میں مدنی زندگی کے احکامات کا انکار کرنا یا ان کی بے وقتی ذہنوں میں پیدا کرنا، یا مدنی احکام کی بنیاد پر مکی زندگی کی تعلیمات کو منسوخ قرار دے دینا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بنیادی فکر سے ہٹی ہوئی۔ اسی کو کہتے ہیں انتہا پسندی، کہ کسی ایک پہلو کو لے کر زندگی کے باقی شعبوں کا انکار کر دیں، کسی ایک فکر کو لے کر دین کے بنیادی شعبوں کے افکار کو ترک کر دیں۔ اس لیے قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ قسم کھائی گئی کہ تمہارے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، ان کا محاسبہ ہوگا جو کچھ یہ کرتے رہے کہ انہوں نے اس قرآن کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا، اس قرآن حکیم کو انہوں نے مختلف حصوں میں بانٹ کر اپنے اپنے مفادات پورے کیے۔ کہنے کو تو یہ کہا گیا ہم مذہب پہ چل رہے ہیں، مذہب کے نام سے ہی کام ہوتے ہیں، لیکن جو مذہب کی جو بنیادی روح ہے، اس کی جو بنیادی فکر ہے، اس سے انحراف ہوتا ہے۔ تو دین در حقیقت ایک مکمل اکائی ہے، اس کے ناقابل تقسیم اجزاء کا مجموعہ ہے، اس کی کسی ایک حصے کو ترک کر دینا اور دوسرے حصے کو اس کی جگہ پر لے آنا، تو اسی سے ہی معاشرے کے اندر فکری فساد پیدا ہوتا ہے، اسی سے معاشرے کے اندر فکری بہراروی پیدا ہوتی ہے، اسی کو فکری انتہا پسندی کہا جاتا ہے۔ تو اعتدال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کو جو ان کی حیثیت بنتی ہے اس حیثیت پہ رکھا جائے، اور دین کی فکر کو اس طور پہ سمجھا جائے کہ یہ ہماری کل زندگی کے معمولات اور معاملات میں ہماری رہنمائی کرے۔ کسی ایک شعبے کو مرکزی حیثیت دے کر باقی شعبوں کو نظر انداز کر دینا، ان کی نفی کر دینا، ان کو بے وقت بنا دینا، اسی سے معاشرے کے اندر ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے، اسی سے فکری افتراق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے گویا ہمیں قرآن کو بحیثیت مجموعی ایک کتاب ہدایت کے طور پر، اور وہ کتاب ہدایت جو ہماری انفرادی، اجتماعی اور اسی طرح ہمارے آئلی، ہمارے قومی، ہمارے بین الاقوامی، ہمارے سیاسی، معاشی، معاشرتی، روحانی، مادی جتنی بھی زندگی کے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کی ایک رہنما دستاویز کے طور پر، ایک دستور حیات کے طور پر، نہ صرف اس کو فکری طور پر یا نظریاتی طور پہ ماننا ضروری ہے، بلکہ اس کی اساس پہ ایک عملی نظام قائم کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ تو آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اپنے فکر کو بھی صحیح خطوط پر استوار کریں، اور اس فکر کے مطابق جو عملی تقاضے بنتے ہیں اس کے لیے بھی ہماری ایک عملی جد و جہد صحیح سمت میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح تصور، صحیح فکر اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی، جاننے کی اور اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔